دوستوں، آج 2 ذی الحج اتوار کے دن دولت والی سورت کو جو شخص بھی بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن، پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کی راتیں ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت اکٹھا کرنے کی راتیں ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے کی راتیں ہیں۔ اللہ والو، آج 2 ذی الحج اتوار کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ذی الحج کے دوسرے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، 2 ذی الحج اتوار کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھنے والا عید سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی پریشانیوں سے نجات پانا چاہتا ہے، جلد شادی کرنا چاہتا ہے، جلد نوکری چاہتا ہے، جلد قرض کے دلدل سے باہر نکلنا چاہتا ہے، جلد کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، تو 2 ذی الحج اتوار کے دن یہ دولت والی سورت صرف اور صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے رب کریم سے جو بھی مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے، سال میں ایک بار ملتا ہے یہ موقع۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج کا فریضہ ادا کرنے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف رخ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ والو، ذی الحج کے مہینے میں قربانی کی جاتی ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم رب کعبہ نے کھائی ہے۔ آپ ذی الحج کی دوسری رات کے اندر اس قربانی والی سورت کو، اس قرآنی سورت کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ کلام بھی رب کا ہے، الفاظ بھی رب کے ہیں، مانگنا بھی رب سے ہے، یہ سورت بھی رب کی ہی ہے۔ رب کعبہ سے جھگڑا کرتی ہے یہ سورت، اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کریم سے مقابلہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ اللہ والوں، دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں جو رب کا مقابلہ کرے، رب کریم سے جھگڑا کرے، جو رب کریم سے اپنی بات کو منوا لے۔ لیکن رب کا کلام، رب کی اپنی یہ قرآنی سورت، یہ ایسی ہے جو بھی پڑھتا ہے یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑا کرتی ہے اور آپ کی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ آج جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، آج جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، دکان پر گاہک نہیں آتے، تو وہ 2 ذی الحجہ اتوار کے دن یہ دولت والی سورت پڑھ لیجئے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، دکان پر گھاکوں کا رش لگ جائے گا، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سورت رب کریم سے سفارش کرتی ہے۔ آج جو بھی یہ سورت پڑھے گا، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی رب کریم سے سفارش کرے گی۔ اگر رب کریم پھر بھی آپ کی حاجت کو پورا نہ کرے تو یہ سورت رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، یعنی کہ یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 2 ذی الحجہ اتوار کے دن گھر کا کوئی ایک فرد یہ سورت لازمی پڑھے۔
ہر گھر میں یہ صورت لازمی پڑھی جائے، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو کو پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ دن بڑا مجرب ہے، یہ مہینہ بہت کرامت ہے۔ آپ لوگ اس مہینے میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو، اس دولت والی تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ کر تو دیکھو۔ آج کا دشمن نظر بد، حسد، جادو، جنات کے وار سے مارتا ہے، آپ کو گولیوں سے نہیں مارتا۔ آپ اپنے گھروں میں 2 ذی الحجہ اتوار کے دن ایک بار اس سورت کو لازمی پڑھیے گا، اور یہ سورت اتنی تیر بہدف ہے، اتنی جلد عمل کرتی ہے کہ عید سے پہلے گارنٹی کے ساتھ کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ عید سے پہلے گارنٹی کے ساتھ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو 2 ذی الحجہ اتوار کے دن یہ سورت لاپرواہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ، یہ سورت پڑھنے والے کو میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ رب کریم کی سورت ہے، کلام ہے، رب کا کلام ہے، مانگنا بھی رب سے ہے۔ اور یہ حج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، ایک ایک رات قبولیت کی ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں ذی الحج کی 2 تاریخ اتوار کے دن کسی بھی وقت اللہ سے جھگڑا کرنے والی اس سورت کو ایک بار پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ معاملات رب کی طرف سے ہیں، یہ کامیابیاں رب کی طرف سے ہیں۔ رب فرماتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں تو دینے کو تیار بیٹا ہوں، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور اپنی عظمت کے مطابق مالا مال کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان، مسقط، اٹلی، فرانس، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 2 ذی الحجہ اتوار کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے عصر، مغرب، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر پہ ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے 2 ذی الحج اتوار کے دن یہ دولت والی یہ سورت لازمی پڑھنی ہے۔ لاپرواہی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے یہ وظیفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ موقع اتنا خاص ہے، آج جو کہتا ہے کہ میں جلد کامیاب ہونا چاہتا ہوں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آج یہ وظیفہ پڑھیں، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ وہ بیٹے جو پڑھے لکھے جوان بیٹے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نوکریاں تک نہیں مل رہی، آج رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ جس نوکری کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، جس نوکری کے لیے سفارشیں کروانا پڑ رہی ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی۔ رب کریم کے قریب ہو کر تو دیکھو، رب سے مانگ کر تو دیکھو، رب کو اپنا بنا کر تو دیکھو۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ 2 ذی الحج اتوار کے دن کی میں خاص دعا کروں گا، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تیرے بندے تیرے سامنے میرے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بھکاری فقیر بن کر پڑھ رہے ہیں۔ میرے مولا، جنہوں نے تیرے گھر کا رخ کرا، جو حج کے لیے سفر پیرا ہو گئے ہیں، جو حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، میرے مولا تجھے ان سب کا واسطہ، ان سب کے چلنے کا واسطہ، میرے مولا تجھے پیارے اپنے حبیب کا واسطہ، ان کی چادر کا واسطہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
پاک دامنی کا واسطہ، ان کی چادر کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کا عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ان کی سخاوت کا واسطہ میرے مولا آج جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے پریشانی میں ہے میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم فرما، میرے مولا جو قرض کے دلدل میں پھنس گئے ہیں میرے مولا ان کو قرض سے مکمل خلاصی نصیب فرما، ان کو قرض جیسے دلدل سے باہر نکال دے میرے مولا، تیرے کوئی خزانے میں کمی ہے میرے مولا، ہر چیز پر تیری بادشاہت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تیری صفت ہے میرے مولا۔ آج جو بندہ بھی اس حرمت والے مہینے میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے آس لگاتا ہے، کسی کی آس کو رائے گا مت جانے دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا لے، جو میرے مولا میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھے رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا، ان کو شادیوں میں آسانی عطا فرما، غیب سے مدد فرما، ان کی مالی طرف سے امداد کرنے کی دوسرے لوگوں کو توفیق عطا فرما میرے مولا، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، تو مدد فرمائے گا تو سب ہو جائے گا میرے مولا۔ جو بھی اٹھا کر دیکھو نیوز منافقت ہی منافقت ہے میرے مولا، جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا ہے، اور جب ہم لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو فلسطین کے بہت برے حال ہیں، بہت برے حال ہیں میرے مولا۔ اب تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے میرے مولا، ہم کہاں تیرا سامنا کر پائیں گے، ہمارے اپنے گناہ اتنے ہیں میرے مولا، ان کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دے گا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو آپ سب سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ لوگوں نے اپنے لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس دعا میں ہر بندہ شامل ہو سکے۔ جتنے زیادہ آمین ہوں گے اتنے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آنے کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، ہم لوگ تو گناہ گار ہیں اللہ والوں، کوئی ایک اللہ کا ایسا بندہ ہو جو اللہ پاک کی ہر بات مانتا ہو، اللہ پاک کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، جب وہ بندہ اس دعا میں آمین کہہ دے گا اللہ پاک بھی اس کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ پاک کی بات مان رہا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے، 2 ذی الحج اتوار کے دن آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کلمہ جب آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگنے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگنے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے بیٹھیں۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لینا۔ آج ایک ایسا کامیابی کا راز بتا رہا ہوں جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنا دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دے گا۔ اور آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے پاس مال و دولت ہو اور آخرت میں بھی رب کریم اسے جھولیاں بھر بھر کر رزق سے نوازے، آخرت میں بھی قبر کے عذاب سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर वजीफे का आप लोगों ने बाकायदा आगाज करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फौरी तौर पर पहले नंबर पर आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम हर किसी को ज़बानी आता है, ये नाम रब की सिफत को बयान करता है। ये नाम अल्लाहुस समद है, ये रब का नाम भी है और कुरान मजीद की सूरतुल इखलास की आयत नंबर 2 है। आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना है, अल्लाहुस समद को रब्बे करीम के सामने गिड़गिड़ा कर पढ़ना है। यकीन कीजिएगा 2 जिलहज इतवार के दिन का ये खास अमल दौलत के लिए इतना खास है कि फकीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। अल्लाह वालों, मांग लो, मांगने की घड़ियां हैं, हज का महीना है, कबूलियत की रातें हैं। रब्बे करीम ने इन रातों की कसम खाई है, हुर्मत का महीना है। अल्लाह समद पढ़कर मांग लो। अल्लाह बेनियाज है, वो इतना बेनियाज है जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने सबसे पहले अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ते दौरान आप में से जो कोई परेशान है, रिस्क की वजह से, नौकरी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, दुकान पर गाहक की वजह से, जो भी परेशानी है, अल्लाह समद 11 बार पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार अल्लाह समद पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जितना मांग सकते हैं जिद करके मांगिएगा, प्यारे हबीब के वसीला जलीला से मांगिएगा। सिर्फ 11 बार अल्लाह समद पढ़ने से अगर पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाए, तकदीर के बंद ताले खुल जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने तवज्जो के साथ सिर्फ 11 बार अल्लाह समद को पढ़ना है और रब्बे करीम से दिल ही दिल में जो कुछ आप लोग मांगना चाहते हैं मांगते चले जाएं। आंखों में आंसू लेकर मांगना है। 11 बार अल्लाह समद पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरान की इस सूरत का वजीफा है। ये दौलत वाली सूरत है, ये कब्र के आजाब से बचाने वाली सूरत है, ये रब का कलाम है। ये वो सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए रब से झगड़ा करती है और रब्बे काबा से अपने पढ़ने वाले की हर बात को मनवा कर छोड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो भी मांगे, जितना भी मांगे, जैसा भी मांगे, आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहे, तो 2 जिलहज्जा इतवार के दिन ये सूरत लाजमी पढ़ लेना, वरना पछताओगे। दोस्तों, ये सूरत सिर्फ 1 बार पढ़नी है और इस सूरत को सूरतुल मुल्क कहा जाता है। ये सूरत कुरान मजीद के 29वें पारे में मौजूद है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क इस सूरत को कहा जाता है। ये सूरत रब्बे काबा से झगड़ा करती है। ये सूरत कब्र के आज़ाब से बचाती है। ये सूरत दुनिया में मौजूद हर नेक जायज़ हाजत को पूरा करती है। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप किसी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, सूरह मुल्क पढ़कर इस बंदे पर फूंक मार दें या उसकी तस्वीर पर फूंक मार दें, वो उल्टे पैर आपकी तरफ आएगा। अगर आप बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बास औकात इंसान किसी मकसद में फंस जाता है, बास औकात इंसान बाहर किसी मुल्क जाना चाहता है, उसे लगता है कि बेशुमार मसाइल हैं, बास औकात वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उसको यूं महसूस होता है कि शायद मैं किसी बंद गली में दाखिल हो चुका हूं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मौत को तरजीह देता है। अल्लाह वालों, मरने से पहले 1 बार 2 जिलहज्जा इतवार के दिन इस दौलत वाली सूरत को पढ़ लेना। इस सूरत को 1 बार पढ़ना ईद उल अधा से पहले पहले अरबपति बना देगी। ये ऐसी सूरत है। अल्लाह पाक ने इस सूरत को इख्तियारात अता करे हैं कि यह सूरत अल्लाह पाक से झगड़ा कर सकती है, वरना किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे रब से झगड़ा करे। ये रब की तरफ से ही इनामात हैं
उम्मत मोहम्मदी के लिए। लेकिन हम लोग इतने बदबख्त हैं, हम लोग कुरान उठा कर नहीं देखते, कुरान खोल कर नहीं देखते। बहुत ज़्यादा हो तो रमज़ान में देख लेते हैं या जुमे को पढ़ लेते हैं। हम लोग बाकी दिनों को तरजीह ही नहीं देते। जब हम लोग रोज़ाना कुरान को खोलेंगे, अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ेंगे और इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि मेरे रब का कलाम है, ये कलाम मेरे रब का कलाम है, जब ये सोच कर पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह वालों, जब आप लोग अल्लाह पाक की बात मानते हैं ना, अल्लाह पाक के फरमान को मानते हैं, फिर अल्लाह पाक भी आपकी बात मानेगा, फिर अल्लाह पाक भी आपको ऐसा ही बना देगा जैसा आप लोग बनना चाहते हैं। सहाबाए किराम ने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि अल्लाह पाक से जब वो दुआ करते थे, अल्लाह पाक उनकी फौरन परेशानियों को दूर फरमा देता था। बात यही है कि अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह जब राजी हो जाता है तो बंदे खुद खुद दो जानू होकर बैठ जाते हैं। आपने कितने ऐसे पीरे कामिलीन को देखा होगा कि जब वो लोग बैठते हैं तो साथ में अल्लाह वाले भी उनके साथ बैठ जाते हैं। ये सारी करामतें उनकी नहीं, उस कलाम की होती हैं, उस फर्मा बरदारी की होती हैं जो उन्होंने अल्लाह पाक की होती है। जो बंदा अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करता है तो फिर अल्लाह पाक भी बंदों को उसका फर्मा बरदार बना देता है। आप लोगों ने आज के दिन 2 जिलहज्जा के दिन सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़ना है, सूरह मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, यानी कि अपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है और आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? आपने सिर्फ और सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे आला तरीन सूरत, जिसे सूरतुल फातिहा कहा जाता है, इसकी पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अल्लाह वालों, ये वजीफा जिसने भी पढ़ा, गैब से तमाम परेशानियां उसकी हल हो गई। अल्लाह पाक ने उसको इतना मालो ज़र अता फरमाया, इतनी दौलत अता फरमाई कि फिर दोबारा कभी वो किसी का मोहताज नहीं बना। अल्लाह वालों, ये खास वजीफा आपने 2 जिलहज्जा इतवार के दिन बिलखुसूस पढ़ना है। इतवार के दिन तो वैसे ही बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो 1-2 मिनट निकालकर इस खास अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक हमें इस खास अमल को 2 जिलहज्जा को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आप लोगों ने अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।